اب یہ آپ پر تانا زنی کریں گے مگر آپ نے اپنی طرف سے جواب نہیں دینا، یہ تانا کریں گے جواب میں دوں گا، یہ الزام لگائیں گے جواب میں دوں گا۔ آپ نے نہیں فرمانا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں، یہ میرا کام ہے بتانا کہ یہ حبیب کیسا ہے۔ آپ نے ان سے نہیں کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو قرآن پورا گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو اپنا دفاع ایک جگہ بھی نہیں کرنے دیا، اپنا دفاع ایک جگہ۔ یہ میں ابھی شان نزول سے بتا رہا ہوں اور اس شان نزول کے تناظر میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، پھر ہم اس آیت کریمہ پر آ جائیں گے۔ ایک مقام پر بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ اجازت نہیں دی اور حبیب کو یہ مشقت اور اس تکلیف میں پڑنے کی کوشش نہیں کرنے دی کہ وہ خود اپنے دشمنوں کی باتوں کا از خود جواب دیں، اپنی ذات کا دفاع کریں۔ نہیں، جس کسی نے تانا زنی کی رب کائنات نے ان کا جواب دیا، اور جواب کیسا دیا کہ ایسے جواب اس نے بھی کبھی ساری تاریخ میں نہیں دیے تھے۔ وہ رب ہے، 1,24,000 نبی بھیجے اور ہر بار وہ جواب وہی فرماتا تھا، مگر اس طرح کے جواب وہی بھی نہیں فرمائے تھے۔ اس نے یہ روش بھی بدل دی کہ جواب محبوب آپ نہیں دیں گے میں دوں گا، اور یہ اپنا طریقہ بھی بدل دیا کہ جواب کیسا ہوگا، ایسا دوں گا جو پوری تاریخ میں کبھی نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے دعوت دی کوہ صفا پر، سب کو بلایا، بات توحید کا پیغام رکھا۔ جب بات ختم کی تو ابو لہب بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ استغفر اللہ، برا بھلا کہا، تم ایسے ہو جاؤ، اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ ابو لہب نے کہا کیا اس لیے بلایا تھا تمہارا اچھا نہ ہو؟ ابو لہب نے زبان درازی کی رب کے حبیب پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، فوری اس کے رد میں آیت نازل کی، فرمایا اس نے اس طرح ہاتھ اٹھایا تھا اشارہ کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بلایا تھا تمہارا اچھا نہ ہو، معاذ اللہ، بری بات کہی۔ اس کے ہاتھ اٹھے تھے، اشارہ کیا تھا، زبان درازی کی تھی۔ اب رب نے رب ہو کر، اب ایک بات میں آپ کو خاص بتانا چاہتا، ہمیں بھی تو برا بھلا کہہ دیں نا، ہم تو گناہگار سے انسان ہیں، ہم تو بڑے گناہگار، ناکارہ اور گرے ہوئے انسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی اس طرح برا بھلا کہہ دے تو ہم بھی اس کو جواب بولیے نہیں دیتے۔ میں خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت، جو اللہ کی عزت، نعمت، کرم ہے، اس کا پاس کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو یہ اسی قابل ہے، اس کی سطح یہی ہے، اس نے اپنی سطح کے مطابق بات کی، میں کیوں اسی بولی میں، اسی زبان میں جواب دوں؟ ہم خاموش ہو جاتے۔ ہمارے جیسے ناکارہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ بھی جواب نہیں دیتے، لحاظ کرتے ہیں۔ بس اتنی بات جو میں نے سمجھائی، اس کو ذہن کے گوشے میں رکھ لیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے انبیاء پر جب بھی اس کی دعوت کی رد میں تانا زنی جس نے کی، اس نے ان کے الزام کا رد کروا دیا پیغمبر کے ذریعے، الزام کا رد کروا دیا، اس تہمت کا رد کروا دیا، جو بات انہوں نے کہی اس کا غلط ہونا ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ آگے کوئی بات نہیں فرمائی۔ جب حبیب کی باری آئی، اب سن لیں، وہ رب ہے، انسان نہیں ہے کہ انسان کی بات کا ترکی بترکی جواب دے دے، ایک کا جواب 2 سے اور 2 کا جواب 4 سے دے دے، جیسے آپس میں کرتے ہیں
یہ تو انسان بھی عزت والے ایسا نہیں کرتے، اور وہ تو رب ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ رب ہے۔ اس نے جب سنا میرے حبیب کی طرف اس نے ہاتھ اٹھا کر زبان درازی کی، اس نے وہی بھیجی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جاؤ۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، وہی کس لیے اترتی ہے؟ وہی علماء سے پوچھیں، تبلیغ کرنے والوں سے پوچھیں، شریعت بتانے والوں سے پوچھیں، اور تبلیغ اور شریعت کے نام پر اللہ کے حبیب سے دور کرنے اور دور لے جانے والوں سے پوچھیں۔ شریعت کے نام پر جو رب کے حبیب سے دور لے جاتے ہیں لوگوں کو، ان سے پوچھیں وہی کیوں کرتی ہے۔ ہر شخص جواب دے گا ہدایت لوگوں کو دینے کے لیے، احکام بتانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، فرائض بتانے کے لیے، اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کے لیے۔ وحی کے نزول کا ایک مقصد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے لیے اترتی ہے، احکام آتے ہیں، لوگوں کو طریقہ سکھایا جاتا ہے زندگی بسر کرنے کا۔ وحی کا مضمون، وحی کا منشا، نزول وحی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ اب ان سے کہیے کہ وحی کے نزول کا منشا، مقصود اور اس کا مضمون بھی سامنے رکھ لیں، اور ذرا اس وحی کا حال بھی دیکھ لیں۔ یہ وحی ہے، پوری وحی اتری، اور وحی کا عنوان کیا ہے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بھلا اس میں کون سا فرض اتر گیا ہے؟ کون سی ہدایت، رہنمائی، روشنی دی گئی؟ زندگی گزارنے کا کون سا لائحہ عمل دیا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ۔ اور پھر اس کی بیوی نے گستاخی کی تھی، شان دیکھی اللہ کی۔ پھر فرمایا کیا؟ اس کی بیوی کو کہا کہ وامرأتہ، وہ بھی دوزخ میں جائے، رسی باندھنے والے، لکڑیاں، وہ گٹھڑی اٹھا کے لاتی، وہ یہ لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والے، یہ اللہ جملے بول رہا ہے، رسی سے لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والے، وہ بھی جہنم میں جائے، وہ بھی برباد ہو، اور وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی تباہ و برباد ہو۔ کون سی؟ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں کے گٹھڑے باندھ کے لانے والی، اس کا بھی میرا حق ہو۔ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی تفسیر نہیں بتا رہا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وہی ہے اللہ کی، یعنی وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا، مگر حبیب کے لیے کیا، محبوب کے لیے کیا۔ اب اس میں آپ کہیں گے تو پیغام کیا ہے؟ ہاں پیغام ہے، ہاں پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس نے میرے حبیب کی گستاخی کی ہے، بدبخت نے۔ فرمایا جب کسی اور کی کرتا تھا وہ معاملہ اور تھا، وہ معاملہ، یہ میرے حبیب کی ذات پر اس کا ہاتھ اٹھا ہے، میرے حبیب کی ذات پر، ان کی شان پر اس کی زبان چلی ہے۔ سبق یہ ہے کہ میں نے رب ہو کر ان کا کچھ نہیں چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑیا، ککھ، رب ہوتے ککھ نہیں چھڑیا انہاں دا۔ جس نے میرے حبیب کی شان گستاخی کی ہے، وہ بھی بیوی کا کی میں حساب چکا دیتا ہے۔